السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، پس کیسے ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لے کر آئیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن خواہش کریں گے کافر اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کاش کہ زمین ان پر برابر کر دی جاتی، وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کی ہولناکی اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ بندے کے نامہ اعمال کے لکھے جانے کے باوجود، اس کے اپنے اعضاء کے اس کے خلاف گواہی دینے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کچھ اور گواہوں کو بھی بندے کے خلاف لے کر آئے گا، حتیٰ کہ انبیاء کو گواہوں کے طور پر بلایا جائے گا۔ انبیاء سے کیا گواہی لی جائے گی؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا؟ بعض امتیں ایسی ہوں گی وہ وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گی، وہ کہیں گی اللہ تیرے کسی نبی نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی اس بات پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائے گا۔ تو یہاں پر جو انبیاء گواہ کے طور پر آئیں گے، اس گواہی سے مراد وہ چیز کی گواہی ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ آپ نے میرا پیغام ان تک پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیونکہ حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ زندہ رہے۔ یہ 10 ہجری 9 ذوالحجہ جب آپ نے خطبہ حج دیا، کیونکہ 9 ذوالحجہ کو خطبہ حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ مہینہ پورا ہوا 11 شروع ہو گیا، 11 ہجری شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 11 کا محرم، صفر، اور پھر ربیع الاول کی اسی 9 کو، بلکہ 12 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بہرحال 12 کو ہے، وہ ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ تو تقریباً 3 ماہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ تو آپ نے اس موقع پر کہا تھا کہ الا هل بلغت، کیونکہ اسی موقع پر آیت بھی اتری تھی کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ بات پوچھی، اور پھر ایسے انگلی اوپر کو اٹھائی اور ایسے نیچے کر کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جائے اس بات پہ، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا۔ انبیاء سے گواہی لی جائے گی۔ یہاں پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے، عام طور پر اعمال نبیوں پر پیش کیے جاتے ہیں، ہماری امت کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ امت کے اچھے اعمال دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، برے اعمال دیکھ کے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر تو یہ ہے، کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کا گواہ تھا، اور جب سے تو نے مجھے فوت کیا اس کے بعد تو ان کا رقیب ہے، مجھے نہیں پتا۔ اگر اعمال امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہوتے تو آپ یہ بات نہ کرتے۔ اس لیے کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، لیکن ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال 3 دن کے اکٹھے کر کے اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو جب آپ سنتے تو آپ کا رونا ثابت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ قرآن پڑھو۔ عبداللہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پر اتارا گیا۔
آپ نے فرمایا ہاں، میں پسند کرتا ہوں ان اسمع من غیری، کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں۔ میں قرآن سناتا تو ہوں لیکن میرا سننے کو بھی دل کرتا ہے، تم پڑھو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھی، میں نے شروع کر دی۔ جب اس آیت مبارکہ پر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حسبک الآن، بس کافی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، وَعَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہے، آپ رو رہے تھے اس آیت، کیونکہ اس آیت میں ہول ناکی کی کیفیت ہے، اللہ گواہ کے طور پر لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو سمجھتے تھے۔ ہم غافل لوگ ہیں، ہم اس آیت کو کئی دفعہ پڑھتے اور سنتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ گواہ کا معنی واضح ہو گیا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن خواہش کریں گے کافر، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ وہ خواہش کیا ہوگی؟ کس وجہ سے وہ خواہش کریں گے؟ جب وہ اتنی ہولناکی کو دیکھیں گے، اتنی ہیبت کو دیکھیں گے، اتنا مضبوط نظام کہ کوئی ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر سکے گا، اور کتاب مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہر بندے کے ساتھ ایک گواہ ہے اور ایک قرین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی گواہ، اتنے گواہ اور اتنا مضبوط نظام کہ اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے اعضاء اس کے خلاف بولیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا جائے۔ آج وہ مٹی میں مٹی ہوتا، اس کا وجود نہ ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ یا حدیث کے اندر آتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقوں کو اٹھائے گا، محشر کے میدان میں اللہ عدل کا نظام قائم کرے گا، اور ایک بکری جس کے سینگ ہوں گے اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بدلہ لے کر دے گا۔ جب بدلے لے لیں گے، چونکہ بکریوں کے لیے جانوروں کے لیے تو جنت نہیں بنی، جنت تو انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائے گی۔ جب یہ کیفیت کافر دیکھے گا نا، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ بات ختم ہو گئی، کاش کہ میں مٹی ہوتا، آج میں بھی یوں ختم ہو جاتا۔ لیکن میری تو اب زندگی وہ ہے جس میں موت ہی نہیں، جس میں فنا نہیں۔ وہ پھر چیخے گا، چلائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہیں گے لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ زمین ان کو برابر کر دی جاتی، یعنی وہ مٹی میں مٹی ہوتے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکے، ہر چیز ان کے سامنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔